ساتھ رہے. بس رسول کو علی سے وہاں کیوں ملایا؟ بس ملانا تھا، ملاتا رہا ہے. کہا اس کو معراج کیوں کہا ملایا تو تھا، دکھایا بھی تھا، لیکن اب سفر کے بعد نبی پلٹیں گے اور پلٹ کے معراج رسالت بتائیں گے اور منزل امامت بتائیں گے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بھائی اس جملے کے اوپر رکیں گے ہم. آئیے تو سفر میں جاتے وقت فرشتہ لے گیا. میں نے کہا جس نقطے کی طرف کہ انشاءاللہ آپ کے لیے یادگار ہوگا انشاءاللہ، عاشرے کا محصل بھی ہو سکتا ہے، اور توفیق اگر حاصل رہی اس منبر سے، کیونکہ آپ سوچ کے کچھ آتے ہیں پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے جب عطا ہوگی تو. عزیزان گرامی، جب فرشتہ لے گیا معراج پر، ساتھ میں فرشتہ واپس آئے، پھر فرشتہ ساتھ میں، یعنی سفر معراج کیا ہے؟ فرشتے کی معیت میں، فرشتے کے ساتھ جانا اور آنا، فرشتے کے ساتھ. بس زیارتیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب مجھے کہنے دیجئے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا معراج. اب جب ایک مومن زیارت کے لیے جاتا ہے، مفاتیح الجنان کھول لیجئے گا، زیارت کی کتابیں کھول لیجئے گا، فضائل زیارت عاشورہ کھول لیجئے گا. لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مومن زیارت کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اسے جو ہے استقبال کے لیے آتے ہیں، ساتھ لے کر حرم تک جاتے ہیں، زیارت کرتا ہے، واپس جب آنے لگتا ہے تو فرشتے ساتھ ساتھ آتے ہیں اور کئی میل تک اسے رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں. عزیزو، سفر معراج اسی کو تو کہتے ہیں کہ فرشتہ ساتھ لے جائے، فرشتہ پہنچا دے. عزیزان گرامی، پتا چلا جب کوئی زیارت معصوم پر جاتا ہے تو وہ معراج کا سفر طے کر کے آتا ہے. فرشتے لے جاتے ہیں، فرشتے واپس پہنچاتے ہیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند. مل جل کر صلوات پڑھے گا بآواز بلند. ایک بار اور اس سے بہتر بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب نبی کو دکھایا جا رہا ہے مقام علی. کیا نبی نہیں جانتے؟ کہا نہیں، مقام علی بتائیں گے نبی آ کر کائنات کو. اس سفر معراج میں دکھایا گیا. اچھا، میں کل بات چہرے کی کر رہا تھا، پہنچا دیا میں نے اپنی بات پر، پہنچا دیا. ہر انسان کے تین چہرے. بس جو تین چہرے لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان. عزیزو، نبی نے علی کا چہرہ جہاں دیکھا ویسا ہی پایا. ہاں، البتہ اس چہرے کی منزلتیں پائیں. کیسی پائیں؟ نہیں، شب معراج کو میں جوڑ دیتا ہوں شب ہجرت سے. جوڑنے کا حق بھی رکھتا ہوں. دونوں شبیں بھی ہیں اور فضائل کی ہیں، دونوں راتیں بھی ہیں اور فضائل کی ہیں. کس طریقے سے؟ کہا شب معراج خداوند تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. اور خدا نے بھی کہا جتنے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم دکھائی دیں گے، قیامت کے دن ہم انہیں دیکھ لیں گے. قیامت کے دن ہم انہیں دیکھ لیں گے. ان کے لیے عذاب ہے، سختیاں ہیں، توحید خطرے میں پڑ رہی ہے بھائی. لیکن ہاں، اہل بیت وہ جنہوں نے توحید کو بچایا ہے. کیونکہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بنا عبد اللہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے. بنا عرف اللہ ہمارے ذریعے سے اللہ جانا گیا. بس تفصیل میں کبھی جائیں گے، لیکن ہاں، ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی، ہمارے ذریعے اللہ پہچانا گیا. یعنی اللہ کو پہچانوانے والے ہم، اللہ کے لیے لوگوں کی زمین کے جھکوانے والے ہم. بھئی یہ امام ہے جس نے اپنی معرفت بتایا ہماری ذمہ داری کیا. اب آئیے علی ابن ابی طالب، میں شب ہجرت بتاؤں. چہرہ نہیں بدلا ہے، ہاں ارتقاء ہو رہا ہے. چہرہ نہیں بدلا ہے، ارتقاء، ایوالوشن. کس طرح سے ترقی. ہمارے ساتھ تو عجیب عالم ہے. کیا ہے؟ کہ آخری زمانے کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ کتنا سخت ہوگا. یقیناً میں نے عرض کیا فضائل میں موعظہ ہوگا، موعظے میں فضائل ہوں گے. بعضی تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگوں کا عالم یہ ہوگا، ایمان اس طرح خطرے میں ہوگا کہ صبح گھر سے نکلے گا صاحب ایمان ہوگا، شام کو پڑے گا ایمان نکل چکا ہوگا. کہا آخری زمانے میں ایمان کا عالم یہ ہوگا کہ ایمان اس طرح سے نکلے گا
جیسے چھلنی میں سے پانی نکل جاتا ہے. کہا آخری زمانے میں ایمان اس طرح سے لوگوں کا جائے گا جس طرح آنکھوں میں سرما لگایا سرما غائب ہو جاتا ہے, ایمان غائب ہو جائے گا. بھئی یہ بھی ہے موجود, احادیث ہیں آخری زمانے میں لوگوں کے ایمان کی یہ حالت ہوگی. بعزیزو اپنے ایمان کو بچانا ہے, یعنی ارتقا نہیں ہے, ہر لمحے ایمان کو خطرہ لگا ہوا ہے. آگے بڑھیں, ایمان کی منزل میں بڑی شے ہے, اپنا جو ایمان ہے اس اثاثے کو بچا لائیں, بڑی چیز ہے. اس اثاثے کو بچا کے رکھیں, بڑی چیز ہے. شب ہجرت ارتقا دیکھیے کیا عالم. نبی کا بستر, نبی کہتے ہیں یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, میرے بستر پہ سو جاؤ. علی سوال کرنا چاہیے کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ یہ سوال نہیں ہو رہا ہے. علی یہ سوال کریں کیا میں بچ جاؤں گا؟ یہ بھی سوال نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر آدمی یہی تو قاعدہ ہے, میں آپ کو بچاؤں گا. گیو اینڈ ٹیک, دیجیے اور لیجیے, ہاں جیے اور جینے دیجیے, بچیے اور بچائیے. بس کون سا قانون یہاں اپلائی ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ بچ جائیں گے, آپ جا رہے ہیں, کیا میں بھی بچوں گا؟ کیا میں بھی بچوں گا؟ لیکن نبی نے کہا اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. علی یہ سوال نہیں کرتے کہ میری جان بچے گی یا نہیں, ذہن میں اتنا خیال ہے میں سو جاؤں نبی کی جان بچ جائے, نبی کی حفاظت ہو جائے, رسالت کی حفاظت ہو جائے. ایک سوال ہے یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بھائی امام نے اپنا فرض ادا کر دیا, میں سوؤں گا آپ کی جان بچ جائے گی. کہا اے علی یہ سوال کیوں کیا اور فوراً سونے کو تیار کیوں ہو گئے؟ کہا اگر پہلی بار یہ کر رہا ہوتا تو آگے پیچھے ہٹتا, سوالات ہوتے, استرار ہوتا, خیال ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری تو تربیت ہی اسی طرح سے ہوئی ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. میری تو تربیت ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کیونکہ بابا نے مجھے اسی طرح سے پالا ہے. روایتوں میں تاریخ میں لکھا ہے, علماء لکھتے ہیں تمام اہل اسلام کے, کہ نبی کو جب رات کو سلاتے تھے ان کے چچا بستر بدل دیا کرتے تھے, بستر بدل دیا کرتے تھے, اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے. یہ نہیں لکھا صرف مولا کائنات, بلکہ لکھا ہے اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے نبی کے بستر پر. تو ایک بات کہنے دیجئے, ابو طالب کہ جس کے سلسلے میں سب اہل ایمان, جس کا بیٹا کل ایمان, جس کا گھرانہ سراسر ایمان, جس کا گھرانہ مجسم ایمان. تو نہیں عزیزو ایک بات کہوں, علی صرف نہیں سوتے تھے کیونکہ مورخین نے لکھا ابو طالب نے بیٹوں کو سلاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی عقیل سوئے ہیں, کبھی جعفر سوئے ہیں, کبھی طالب سوئے ہیں, کبھی علی سوئے ہیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند. نبی کے بستر پہ کبھی عقیل سوئے, کبھی طالب, کبھی علی. کس لیے؟ کہا نبی کی حفاظت کے لیے. بس نبی محفوظ رہیں گے, پھر میں آگے اپنے جملے کی طرف, نبی محفوظ رہیں گے تو دین محفوظ رہے گا. آج نبی تو گنبد خضرا کے قریب آرام کر رہے ہیں. آج آپ کو نبی کو نہیں بچانا ہے, دین نبی کو بچانا ہے. کل نبی کو بھی بچانا تھا, دین نبی کو بھی بچانا تھا. کل کے مسلمان کی دو ذمہ داریاں تھیں, نبی بھی بچ جائے, دین نبی بھی بچ جائے. آج ہماری ذمہ داری, کہا نبی کو تمہیں نہیں بچنا ہے, دین نبی کو بچنا ہے. کل نبی کو بچانے میں زخم کھانے تھے, جان دینی تھی, مال کی قربانی دینی تھی, اولاد کو قربان کرنا تھا. کہا جتنا سخت سودا بھی نہیں. لیکن ہاں تم دین نبی کو بچاؤ. کہا دین نبی کو کہاں بچائیں؟ میدان جنگ میں جا کر. دین نبی کو جا کر کہاں بچائیں؟ میدان جنگ میں جا کر, دشمنوں کے مقابل کھڑے ہو کر. کہا آج دین نبی اپنوں کے گھر میں خطرے میں ہے. آج دین نبی اپنوں کے گھر میں خطرے میں ہے. تو آؤ اپنے اپنے گھروں میں دین نبی کو بچائے, اپنے اپنے گھر
گھروں میں دین نبی کو بچائیں. بس کیسے بچانا ہوگا؟ اس طرح بچانا ہوگا کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو مذہبی دیدار بنا کر. عزیزو، علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے کہا ہاں بے شک میری جان بچ جائے گی. اب علی کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اپنی جان بچتی تو آدمی سجدہ شکر کرتا ہے، جب اپنی جان بچتی ہے تو سجدہ شکر کرتا ہے. لیکن علی نے کیا کیا؟ فوراً سجدہ شکر کیا. اور تاریخ لکھتی ہے کہ تاریخ کا یہ پہلا سجدہ شکر تھا. سجدے تو ہوئے، نمازیں تو ہوئیں، عبادتیں تو ہوئیں، مگر اب تک سجدہ شکر نہیں ہوا تھا. اے مسلمانوں، جب بھی کوئی نعمت تمہیں ملتی ہے اور تم سجدہ شکر ادا کرتے ہو تو ایک بار علی کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سجدہ شکر تم نے علی کے صدقے میں سیکھا ہے. صلوات پڑھیں بابا دلن. کہ خیانت ہوگی کہ نعمت پائے انسان، خیانت ہوگی، خیانت چیٹ ہے، بے ایمان ہے، دھوکے باز ہے. نعمت پائے اور شکر نہ ادا کرے، نعمت پائے اور شکر نہ ادا کرے. لیکن یہ کیسی نعمت؟ نعمت زندگی کا نام ہے، جان کے خطرے میں پڑنے کا نام نہیں ہے. نعمت مال کے ملنے کا نام ہے، مال کے لٹ جانے کا نام نہیں ہے. لیکن علی ہے جان خطرے میں پڑ رہی ہے، سجدہ شکر ادا کر رہے. اب سجدہ شکر تمام ہو گیا، بس اس حصے کو انشاءاللہ کل آگے بڑھایا جائے گا. سجدہ شکر کو تمام کیا. اب جو تمام کیا، اٹھے، ایسے ہی اٹھے. نبی نے کہا ہاں علی، کہہ چکے تھے کہ ہاں میری جان بچ جائے گی. اب نبی آگے کہتے ہیں، نبی آگے کہتے ہیں اے علی، یہ کچھ نعمتیں، ابھی بستر کی امانت حوالے کی تھی، ابھی بقیہ امانتیں نہیں دی تھی، یہ کچھ امانتیں کافروں کی ہیں، مشرکوں کی ہیں، مکے والوں کی ہیں. تم ان امانتوں کو ان کو دے کر مجھ سے ملحق ہو جانا. ان امانتوں کو دے کر اس کے بعد تم مجھ سے مل لینا. میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. بھائی ان امانتوں کو کافروں مشرکوں کو ان کے حوالے کر دینا. تاریخ لکھتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں، میرے مولا ایک ایک رات میں 1,000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. کیا اس رات نماز نہیں پڑھی گئی؟ پڑھی گئی. لیکن ہاں علی کے لیے ملتا ہے کہ رات کا بیشتر حصہ جو علی پوری رات جاگ کر کاٹتا تھا، اکثر حصہ علی نے سو کر گزارا. چادر تانی، سو گئے. عزیزو، قاعدہ یہ ہے، جملہ میں کہہ کے بات تمام کرنا چاہتا ہوں، سمیٹنا چاہتا ہوں. قاعدہ یہ ہے، جب خطرہ ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے. جب خطرہ ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے. رات کو سو رہے تھے، باہر کچھ آہٹ سی ہوئی، جان کو خطرہ نہیں تھا، چور کا خطرہ ہے، پوری رات جاگے. کہا مولانا فجر کی نماز میں نہیں آ سکا. کہا کیوں؟ کہا کھٹکے کی وجہ سے نیند کھٹکے میں رہی. ہاں پوری رات جاگ کے کاٹی. ہم پوری رات اگر عبادت میں جاگ کے کاٹی ہوتی تو نام اعمال میں کچھ لکھا جاتا، یہ لکھا جائے گا چور کے نام.